بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب MS اطہر قریشی صاحب، جو ہمارے ماہناز تجزیہ نگار ہیں اور چیئرمین ہے PMHD TV اور چیئرمین TTSJ گروپ آف کمپنیز۔ ناظرین، آج جو ہماری گفتگو کا محور ہے وہ گزشتہ پروگرام سے ہی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ براڈ شیٹ کا جو ایک میٹر چل رہا ہے مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے، تو اس میں جناب ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ سعودی عرب سے $1 ارب ایک سیاستدان نے برطانیہ منتقل کی ہیں اور اس کا ثبوت ہمارے پاس آ گیا ہے براڈ شیٹ کی مدد سے۔ لیکن گزشتہ رات جیو نیوز کا ایک پروگرام آتا ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، اس میں وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کی بیانیے کو مسترد کر دیا اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی $1 ارب منتقل نہیں ہے، مجھے اس چیز کا معلوم نہیں ہے۔ اٹس مین کہ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے اس موضوع میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ارکان نے کشمیر کے موضوع پر بھارت کی خوب کلاس لی ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو مظالم ہو رہے ہیں یہ سراسر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور بھارت جو خواتین پر اور بچوں پر جو ظلم کر رہا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایک وزیر اور 10 ارکان نے اس بحث میں حصہ لیا۔ ساتھ ساتھ چین نے PIA پر 3 ہفتوں کے لیے عارضی پابندی عائد کر دی ہے، کیونکہ چین کی پرواز جو PIA کی گئی تھی پاکستان سے، اس میں کرونا وائرس کے مریض جو ہے مثبت ان کے نکلے ہیں ٹیسٹ، جو پاکستان سے ٹریول کر کے چائنا گئے تھے۔ تو یہ کس کی نیگلیجنسی ہے، اس موضوع پر بھی ہم قریشی صاحب سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف، جس میں عمران خان صاحب نے ایک سیاستدان جس کا انہوں نے نام نہیں لیا کہ $1 ارب سعودی عرب سے برطانیہ بھجوائے تھے اور ان کے مشیر نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جی قریشی صاحب، آج تو آپ کا پسندیدہ موضوع آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سچ بول کر سچ پر عمل پیرا ہونے والا بنائے اور سچوں کو ساتھ عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا فاروق ڈوگر صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب کا بیان اور وزیر موصوف کے مشیر کا اس سے انکار، اس کی تردید۔ اب یہ 2 باتیں ہیں، یا تو تردید کرنے والا جھوٹا ہے یا بیان دینے والا جھوٹا ہے۔ جھوٹا ضرور ہے، ایک آدمی جھوٹا ضرور ہے۔ تو اب جب جھوٹوں کی حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی ہے تو اس کا رزلٹ تو یہی آنا ہے نا جو ہو رہا ہے کہ چین جیسا دوست ملک جس کو آپ نے اپنے وطن پاکستان کی ایک بہت بڑا بندرگاہ اس کے حوالے کر دیا، علاقہ اس کے حوالے کر دیا، اس نے 9 افراد کا کرونا وائرس مثبت آنے پر جو فلائٹ جہاں سے وہاں گئی، اچھا ہفتے میں 1 فلائٹ ہے پاکستان سے چین کے لیے اور وہاں سے ہفتے میں 9 فلائٹس ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وبا پھیلی تھی چین سے شروع ہوئی تھی، ہمارے ملک سے اگر 1 فلائٹ وہاں گئی ہے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم بات کرتے ہیں ہر ملک سے برابری کی سطح پر تعلقات ہم استعمال کریں گے۔ چین دوست ہے ہمارا ساتھ دیتا ہے ہر جگہ پر، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم اور اس دوستی کے اوپر پاکستانی بھی فخر کرتے ہیں اور چینی بھی فخر کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ صرف 9 افراد جو یہاں سے کرونا ٹیسٹ لے کے گئے تھے وہ نیگیٹو تھا، وہاں پہنچتے پہنچتے وہ کرونا ان کو 9 افراد کو ایک فلائٹ کے اندر پوزیٹیو ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ جب وہ یہاں سے فلائٹ میں ان ہوئے تھے تو وہ نیگیٹو تھے، اس کا مطلب کرونا کے جراثیم ان کو فلائٹ سے لگے۔ تو چین کی فلائٹ تھی، عملہ سارا چین کا تھا، یعنی وہاں پر کرونا وائرس موجود تھا۔ اور اگر ہمارے اداروں نے یہاں پر غلطی کی ہے، پوزیٹیو کو نیگیٹو قرار دے کر بھیج دیا گیا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہماری حکومت ہے، سول ایویشن والے ہیں، جو بھی ادارے ہیں ہماری حکومت ہے۔ میں جو بات آتی ہے جب دیکھا قومی سطح کی بات ہو رہی ہے تو حکومت ذمہ دار ہو گئی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہفتے میں 9 فلائٹیں چین سے پاکستان آ رہی ہے برابری کی بنیاد کے اوپر، اب آپ چیک کریں کہ ان فلائٹس پہ آنے والے افراد کتنے مثبت کورونا میں مبتلا ہو کر پاکستان کے اندر کورونا پھیلا رہے ہیں۔ اس کو کون
مانیٹر کرے گا، کون چیک کرے گا. اور پاکستان سے جو گئے ہیں ان کے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں، وہاں جا کے پوزیٹو ہو گئے. اور جو پاکستان سے جو ٹیسٹ کروا کے گئے تھے، جن جگہوں سے، جن اداروں سے، جن لیب سے انہوں نے ٹیسٹ کرائے، جن ہاسپٹل سے ٹیسٹ کرائے، ان کو بھی آپ مانیٹرنگ لسٹ میں شامل کریں کہ آیا وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یا ان کے ٹیسٹ جو یہاں سے چلتے وقت جو تھے بالکل نیگیٹو تھے، اور وہاں جاتے وقت راستے میں ان کو کورونا لگا، اور اگر راستے میں کورونا لگا تو چین کے اوپر آپ ہرجانہ دائر کریں، جو آپ کی 3 ہفتوں کی فلائٹ ہے اس نے بلاک کی ہے. کیونکہ صرف آپ کی فلائٹ روکنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ یعنی ہمارے وطن پاکستان کی دنیا بھر میں جگہ سائی ہو رہی ہے. بالکل یہ ہمارے پاکستان کی اکنامی کے اوپر ایک اور شب و خون مارنے کے مترادف ہے. ایک طرف چین دوستی کا علم بردار ہے، دوسری طرف چین یہ اقدامات کر رہا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، اب چین کے حوالے سے بات نکلی ہے. ہم مسلمان ہیں جی الحمدللہ، ہم اپنی حدود کو جانتے ہیں، لیکن چین جو ہے وہ نان مسلموں کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. وہاں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ہماری حکومتیں خاموش ہیں، ہمارے علماء کرام خاموش ہیں، اس میں ہمارے سارے ٹی وی اینکرز خاموش ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسٹیٹسٹک نکالیے کہ کن کن جگہوں کے اوپر چین کے اندر جو ہے مسلمانوں پر پابندی لگائی ہے، کیا مظالم ہو رہے ہیں. اگلے پروگرام میں اس پہ ہم بات کریں گے، اس وقت میں اس پر نہیں جانا چاہتا. ابھی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ آپ اس کو نکالیں، پھر اگلے ہم اس کے بعد اسپیشل پروگرام کریں گے. تو ناظرین میرا کہنا ہے، آج جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے پی آئی اے کے ساتھ، یہ سب اس وقت اس کے بعد ہونا شروع ہوا ہے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پی آئی اے کو دنیا بھر میں بدنام کیا، ہمارے ادارے کو دنیا بھر میں بدنام کیا. تو یہ جو شخص جو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا گیا ہے، اب جو اس کے پاس سرٹیفکیٹ تھا، یا تو یہ فوری طور پر اس اپنے مشیر کو جو ہے لٹکا دے کہ تم نے جھوٹ بولا، تردید کر دی میرے بیان کی، یا خود جو ہے جا کے عدالت میں پیش ہو جائے اور عدالت سے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیا جائے. اگر یہ غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عدالت کو چاہیے کہ اب اس کے خلاف جھوٹ بولنے پہ 100 نوٹس لے اور قانونی کارروائی کرے، جو قانون ہمارا کہتا ہے جھوٹے کے متعلق. اور اس عہدے پہ پہنچ کر جھوٹ بولنا کتنا بڑا ظلم ہے، عوام کو دھوکہ دینا، عوام کو مکر کرنا. یہ تو ایک جھوٹ ہے، ایسے بہت سارے جھوٹ بولے عمران نیازی صاحب نے. اچھا بتیرے جھوٹ جناب، اگر آپ نکالیں گے اگر وہ بیانیہ کا مسئلہ بن گیا ہے تو باقی تو ان کے مشیر نے کر دیا نا. یہ تو ہم نے نہیں کیا، ان کے مشیر جھوٹے ہوں، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا. جی جی بس ٹھیک ہے. تو دوسرا شہزاد اکبر صاحب کو فائل کر دینا چاہیے فوراً. اب تو خود فیصلے کریں گے نا، انہوں نے کہہ دیا نا. ابھی پچھلے جو ہوا تھا ان کا جو اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کا، اس میں نے کہہ دیا تھا نا کہ اب میں خود فیصلے کروں گا. کرے فیصلہ نکالے شہزاد اکبر کو باہر بھیجیں. وہ تو ویسے بھی شہزاد اکبر کون سا کوئی الیکٹیبل بندہ ہے، انہوں نے باہر بھیجیں اس کو، نکالے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے. تو جب جو وزیر اعظم کو جھوٹا کہہ رہا ہے اس کو باہر نکالے. نہیں تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کشمیر کے موضوع پہ گرما گرم بحث ہو رہی ہے، قراردادیں منظور ہو رہی ہیں. ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں برطانیہ جو ہے نا، برطانیہ ایک جسے کہتے ہیں جمہوری ملک جسے آپ کہہ لیں، لیکن وہاں پر کیا ہے، جمہوریت کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہاں پر کنگڈم بھی ہے. کنگڈم ہے. اب ایک کنگڈم کے اندر جو ایک نان مسلم ملک ہے، وہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر مظالم کے اوپر ایک باقاعدہ گرما گرم بحث کر رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جتنی قراردادیں جو وہاں ہوئی ہیں کشمیر کے ایشو کے اوپر، انسانی حقوق کے متعلق، وہ سب صحیح ہیں. انڈیا جو ہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ مظالم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، عصمت دری کر رہا ہے، عورتوں کی ان کے دروازوں پہ عصمت دری کرتا ہے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کرتا ہے، بزرگوں کے سامنے بہن اور ان کی بیٹیوں کی جناب عصمت دری کی جاتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں، اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم کشمیر کے موضوع پہ تو ہم باتیں گھنٹوں کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے. اور اب ہم ایک انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات کروائی جائے اور اجازت دی جائے، کیونکہ اب جو ہے نا پچھلے 1.5 سال کے دوران جب سے وہاں پر انڈیا نے یہ قانون لاگو کیا ہے نیا، وہاں اس نے باقاعدہ بتایا کہ کم و بیش 1 لاکھ افراد کا وہ قتل کر چکا ہے. ان کی زبان میں قتل ہوا ہے، ہم نے کہتے ہیں 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے. لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. ہمارے نیازی صاحب جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں بڑی دھواں دھار تقریر کر کے آئے تھے، اور پورے یوتھیے جو ہے نا،
UTA انہوں نے شور مچا دیا تھا کہ ایسی تقریر تو کبھی نہیں ہوئی. وہ تقریر کی حد تک تو کر آ گئے تھے, لیکن اس کے بعد عملی اقدام کیا ہوا ہے؟ اب ہمارے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک وہ ملک ہے جو غیر مسلم ملک ہے, وہ اس کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حقوق کے اوپر ڈسکشنز ہو رہا ہے. ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ عوامی حقوق کی بات کر رہے ہیں, جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, جو الیکشن کے اندر ہونے والی دھاندلیوں کی بات کر رہے ہیں, جو پبلک کو سہولتیں پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو مہنگائی کے اوپر جو ہے شور شرابہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی حکومت جو ہے وہ صحیح اقدام نہیں کر رہی, مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہی, یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑتی جا رہی ہے, دہشت گردی کا بازار ملک میں گرم ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب اجلاس بلاتے ہیں پارلیمنٹ کا اور ان سے کہتے ہیں جناب ان کو جواب دینے کے لیے مثبت کوئی اچھا طریقہ کار اختیار کرو, ان کے منہ بند کرو. یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ یہ جھوٹا بھی ہے, یہ بے ایمان بھی ہے, یہ دھوکے باز بھی ہے, یہ ہوشیار چلاک بھی ہے. نہیں جناب میں تو سارے بات کہوں گا, جو مجھ سے الفاظ گندے سے گندے الفاظ وہ میں نہیں کہنا چاہتا یہاں پر, لیکن اس نے دھوکہ دیا ہے, اس نے ہمارے عسکری اداروں کو دھوکہ دیا ہے. پہلے یہ عسکری اداروں کے خلاف زبان درازی کرتا رہا, اس کے بعد جناب یعنی عسکری اداروں کے بلبوتے میں چڑھ کے یہاں بیٹھ گیا, اب پھر ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ خود اور اس کے حوالی ایسے ایسے اقدام کر رہے ہیں کہ ہمارے عسکری اداروں کے اوپر جو نا سارا الزام ان کے اوپر جائے ملک کو برباد کرنے کا. یہ اس کی پلاننگ ہے, اسی کے تحت یہ آیا ہے تاکہ پاکستان کے مسلح ادارے کمزور ہو جائیں, اور جو اس کے بیرونی آقا ہیں جن کی بدولت یہ یہاں آیا ہے, جن کی سپورٹ سے یہ یہاں آیا ہے, اور ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے پاکستان کو برباد کرنے کا. ان میں بیرونی آقاؤں میں سب سے پہلے یہودی ہیں, اور یہودی خاندان سے اس کا تعلق ہے, رشتہ داری ہے. اور بالکل جناب اس میں آپ مسکرائے نہیں, آپ ہے نہیں, اس کی بیوی کا یہودی نہیں تھی, کیا مسلمان ہے, وہ کلمہ پڑھ چکی ہے, خاندان کو خاندان سارا پڑھ چکا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کہا اس خاندان سے تعلقات ہے, رشتہ داری نہیں, لیکن وہ مسلمان جب شادی نہیں, وہ خالی ایک عورت مسلمان کہاں ہوئی مسلمان؟ اگر مسلمان ہوتی اس کے ساتھ رہتی, ابھی طلاق لے لی تو پھر چلی گئی اپنے مذہب میں واپس, اپنے مذہب میں نہیں گئی, ابھی بھی جمائمہ خانہ ہے, ابھی چلو وہ تو اس نے نام کے لیے لگا. ابھی آپ بتا دیں ثبوت ہے کوئی آپ کے پاس؟ سر ثبوت میں دیتا ہوں ثبوت آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ کو. ابھی آپ کرسمس کے موقع پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جناب کرسمس منا رہی تھی. کرسمس جناب آپ کا ایک مرتبہ ایک مقام ہے, صحیح ہے. آپ اگر کل کو مولانا فضل الرحمان کسی عورت کے برابر میں کھڑے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھو مولانا کیا کر رہا ہے, یار یہ کیا بات ہے یار, مذہب کی بات ہو رہی ہے تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں نا, یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے یہ حکومت. اب ہمارے عسکری اداروں کو بھی تھوڑی سی عقل آ گئی ہے, اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیا ہے جی, جو پچھلے دنوں ان کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ہاتھ کھینچنے کے باوجود, میں اس سے رکا نہیں جا رہا ہے بات, ہاتھ کھینچنے کے باوجود ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے یہ بات ثابت کر دی کہ میں بڑا ہوں وزیر اعظم چھوٹا ہے. وہ کیسے؟ بالکل جناب انہوں نے ثابت کی ہے. کیسے؟ پریکٹیکلی کر کے دکھایا انہوں نے. کوئی بتائیے, کوئی ثبوت دیجیے نا. ثبوت موجود ہے میڈیا کے اوپر, آپ دیکھیں کیا چیز, آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ ہاں سنائیے. دیکھیے جناب ہوا یہ کہ جب مچ کا واقعہ ہوا تو پرائم منسٹر صاحب جو چیف آف پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. نہیں گئے, وہ اپنے وہ سب آرڈینیٹ یعنی اپنے مشیروں کو بھیجتے رہے, اپنے وزیروں کو بھیجتے رہے, ٹھیک ہے, ایسے وہ نہیں گئے. تدفین ہو گئی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں جاؤں گا. اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ملک کے ہیڈ ہیں یا چیف آف دا آرمی اسٹاف ملک کا ہیڈ ہے؟ پرائم منسٹر ملک کا ہیڈ ہے, ملک کا ہیڈ ہے نا. جب پرائم منسٹر صاحب جا رہے تھے تو کیا انہوں نے چیف صاحب سے ریکویسٹ نہیں کی تھی ساتھ چلنے کی؟ یہ نہیں پتا. نہیں بالکل کی تھی جناب, انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ جائیے, آپ کا کام ہے یہ. اچھا کیوں؟ کہ چیف صاحب نے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں بڑا ہوں. لیکن ایک چھوٹا گیا, دوسرا چھوٹا گیا, جب سب سے بڑا چلا گیا اس کے بعد کسی چھوٹے جانے کا جواز نہیں بنتا. ایسے بنتا ہے؟ نہیں بنتا. ہاں صدر پاکستان جاتا اس کے بعد تو بات بن جاتی کہ چلو بھائی وزیر اعظم کے بعد صدر پاکستان آ گیا. نہیں, وزیر اعظم صاحب کے جانے کے بعد چیف آف دا آرمی اسٹاف وہاں جا کر ملاقات کرتا ہے اور ان کو تسلی تشفی دیتا ہے کہ ہم سب کچھ کریں گے آپ کے لیے. واٹ از دا میننگ آف دس؟ یعنی چیف آف دا آرمی اسٹاف بڑا ہو گیا وزیر اعظم سے. وزیر اعظم صاحب آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ سب میرے انڈر میں, سب میرے کنٹرول میں,
نہیں اصل میں اس بات کو آپ کوئی بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں, آپ خود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. چیف تو ایک آفیشیلی دورے پہ گئے تھے سدرن کمانڈ جو وہاں پر ہے کوئٹہ میں بلوچستان میں, وہاں کے حالات بھی ایسے ہی چل رہے ہیں, تو وہ تو ایک آفیشیلی ان کا ٹور تھا, ساتھ ہی انہوں نے چلو کہ ابھی ہزارہ برادری کے ساتھ ہی ملاقات کر لیں. اس کو سر آپ ایشو نہ بنائیں, یہ آپ اس طرح کا ایشو جو کریٹ ملیشیا میں لفافے نہیں چلتے ہیں. نہیں بات نہیں, ملیشیا میں لفافے نہیں چلتے, بات اصول کی ہے. اصول کی کیا بات ہے؟ جی جی کیا ضرورت وہ اپنے آفیشیل بالکل اس میں آپ آفیشلی دورہ کس ایسے سیاست میں انوالو کر رہے ہیں. یہ تو سیاسی دورہ آفیشیل کہہ چکے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ سیاسی عمل تھا, یہ سیاسی عمل تھا, یہ کام حکومت کا ہے, حکومت کو کرنے دے. اچھا پھر پی آئی اے کیوں نہیں گیا وہاں؟ ادارہ ہے نا پی آئی اے بھی, تو وہ کیوں نہیں گیا؟ سول ایویشن اتھارٹی کیوں نہیں گیا؟ اس کا ذمہ دار کیوں نہیں گیا؟ وہ بھی ادارہ ہے. یہ اداروں کی نہیں ہے, فوج وہاں پر خدمت کر رہی ہے یار. فوج کا کام بھی خدمت کرنا ہے, وہاں پر پرابلم چل رہا ہے. فوج کا کام بھی فوج کا کام ہی خدمت کرنا ہوتا ہے, فوج کا کام ہی تحفظ کرنا ہوتا ہے, فوج کا کام ہی ہوتا ہے لائن آرڈر کو. فوج کا کام ہی ہوتا ہے. آفیشیل ٹور آرمی چیف کا ہوتا ہے, آرمی کے لوگوں سے ملنا, سول اداروں کے لوگوں سے ملنا. آرمی چیف کا آفیشیل ٹرپ نہیں ہے. سیاست دانوں سے ملنا ٹرپ نہیں ہے, عوام سے ملنا آفیشیل ٹرپ نہیں ہے, عسکری اداروں سے ملنا, عسکری ذمہ داروں سے ملنا, یہ آفیشیل ٹرپ ہے. نہیں وہ تو دیکھیں ایک واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے اظہار تعزیت بھائی واقعہ ہوا تھا, جو وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف آیا تھا پرویز مشرف, جس کے دور میں کراچی کے اندر جناب علی 300 آدمی مرے تھے, کس سے آگے ملا تھا؟ باتیں کرتے ہیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, ہر بندے باجوہ صاحب اور بھی بہت سارے ہیں, باجوہ صاحب رکھنے والے, باجوہ صاحب بڑا درد دل رکھتے ہیں, وہ چھوڑ دیجئے. ایکسٹینشن ملی ہے تو درد دل آ گیا ان کے اندر, ایکسٹینشن نہیں ملتی تو درد دل دیکھ لیں تو وہ بھی وطن سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا معاف کیجئے جناب, مجھے سچ بولنے دیجئے آپ. نہیں سر مجھے سچ بولنے کو نہ روکیے گا. نہیں سچ بولے ہم آپ کو کہاں روک رہے ہیں, ہم بات کریں گے سچی اور کھری. ہم بھی سچی بات, درد دل رکھنے والے ملک کے اندر رہتے ہیں, ملک سے بھاگ نہیں جاتے. سارے جنرل تو نہیں جاتے نا, بتائیں کتنے جنرل گئے ہیں؟ چند گئے ہوں گے. آپ کون نہیں گیا یہ بتا, چند گئے ہوں گے. چلیے آپ گنا دیجئے مجھے, جو نہیں گئے وہ گنا دیجئے. چلیے گنا دیجئے. وہ لوگ نہیں گئے جو گمنام تھے, جنہوں نے نام بنایا وہ چلے گئے. ابھی دیکھیں وہ جو بیچارے جنرل جو بیچارے فوت ہو گئے تھے لاسٹ پچھلے کوئی 2-3 مہینے پہلے, جو کار میں مردہ پائے گئے تھے, یہ وہی جنرل تھے, جنرل عثمانی, جنہوں نے مشرف کے جہاز کو لینڈ کروایا تھا کراچی میں. دیکھیں وہ کتنا ایک پرانی ڈاٹسن, وہ نشان, وہ پرانی کار ایک ہوتی تھی, اس میں ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ان کے بھائی سے میرے بڑے اچھے مراسم تھے قریبی. جی جی. ان کے ساتھ تو مشرف نے کیا کیا اسی وقت لائن حاضر کر دیا تھا ان کو بعد میں. حالانکہ انہوں نے تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو یہ بھی ایک دیکھیں, انہوں نے ایک جنرل کو لائن حاضر کر کے گھر میں ہی دیا تھا. اچھا, مگر ان کو کنارے کر دیا تھا. لائن حاضر سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی لائن حاضر نہیں, کنارے کر دیا تھا, وہ خاموشی سے گھر اٹھا دیا تھا. اچھا, ان کو ایکسٹینشن ملی ہے 6 جنرل, ویسے ہی خاموش ہو کے چلے گئے سائڈ میں. ظلم تو یہ ہوتا ہے نا یہاں پر. نہیں تو ابھی یہ جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کی بھی ہماری بات ہوگی, ساتھ میں جو پی اے پر جو عارضی پابندی لگی ہے, تو پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے, جیسے پاکستان کے جو یہ سول ایویشن کی مینجمنٹ ہے, پی اے کی مینجمنٹ ہے, یہ کیا سو رہی ہے؟ نہیں پاکستان کے نہ یہ کوئی کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا. نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضابطی ہوگی اگر آپ اس کو جو ہے تشبیہ دیں گے کیا نام ہے سول ایویشن سے. دیکھیں سول ایویشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ کروانا. سول ایویشن کی ذمہ داری ہے ایئرپورٹس کی, ایئرپورٹ پر ہی کرونا ٹیسٹ ہوا ہوگا نا ان کا, اس مانیٹر سے گزرے ہوں گے. پھر آپ بیان کروا دیجیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ سے میں جب کہنا چاہتا ہوں تو آپ بول دیتے بھی. اب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, بتائیے عوام کو کس کی ذمہ داری ہے, کیا کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں سول ایویشن کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ بیان بتا دیجیے. اور آپ بتائیے, سوال جواب مجھ سے کرو تو مجھے جواب دینے دینا تو دیجیے کہ سول ایویشن کی کیوں نہیں ہے ذمہ داری. اب میری بات پوری ہوئی آپ نے. دیکھیں جب آپ ایک بات میں پوری کر لوں پھر آپ مجھ سے سوال کریں نا. جی جی. جب آپ نے سوال کیا ہے کہ بھئی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اچھا سول ایویشن ہو چاہے پی آئی اے ہو, یہ حکومتی ادارے ہیں. جی. اچھا میڈیکل ٹیسٹ جو ہوا ہے, دیکھیں پی آئی اے کا عملہ یا سول ایویشن کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایئرپورٹ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے. جہاز کی لینڈنگ کرنا ہے, جہاز کو اڑنا, سیکورٹی کی ذمہ داری سنبھالنا, جہاز کو صحیح گائیڈ کرنا, یہ سول ایویشن کی ذمہ داری ہے. اچھا پی آئی اے کی ذمہ داری کیا ہے؟ پی آئی اے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کا پائلٹ ہوتا ہے وہ اس کی ٹیسٹنگ, پائلٹ کو سرٹیفکیٹ دینا, یہ سول ایویشن کی ذمہ داری ہوتی ہے.
اس کے بعد جب جہاز کے اندر وہ سوار ہو گئے، جہاز کے عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو جہاز میں مسافر آ رہے ہیں ان کو پراپر انٹرٹین کرے، ان کا ٹکٹ وغیرہ یہ سب چیزیں، لیگیج وغیرہ سب چیزیں چیک کرے. لیگیج چیک کرنا بھی سول ایویشن کی ذمہ داری نہیں، یہ PIA کے اسٹاف کی ذمہ داری ہے. کسٹم کی ذمہ داری کسٹم والوں کی ہے. جو وہاں پر ہمارے جو کھڑے ہوئے ہیں کیا نام ہے جو ادارہ ہے دوسرا ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ASF، یہ اس کی ذمہ داری ہے. جو مریض اور جو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں وہ ASF چیک کرتا ہے سب لوگوں کو، لگیج وغیرہ بھی، اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں، یہ ویل چیئر پہ جا رہا ہے تو بیمار ہے کیا ہے، یہ سب ASF دیکھتا ہے. سول ایویشن ان کو سہولت پرووائڈ کرتی ہے، اگر کوئی بیمار ہے سول ایویشن اس کو جو ہے نا ویل چیئر دیتی ہے، PIA کا اسٹاف اس کو ٹیک کیئر کرتا ہے، یہ ساری ذمہ داری. لیکن کسی کا بیماری کا ٹیسٹ کرنا، چیک کرنا، یہ سول ایویشن کی کہیں بھی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں آج کوئی نیا رول بنا دیا ہو تو بات علیحدہ ہے، جو ماضی میں تھا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور PIA کی بھی ذمہ داری نہیں. جو سرٹیفکیٹ لے کر آیا انہوں نے دیکھا ہاں بھائی اس کے پاس نیگیٹو رپورٹ ہے، چلو بھی اندر نیگیٹو. وہاں ٹیسٹ کوئی کر رہا ہے ایئرپورٹ پہ؟ کون سی ایئرپورٹ پر ٹیسٹ ہو رہا ہے بتائیے؟ ٹیمپریچر چیک آپ یہ بتائیے کہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ بھئی چیک کرتے ہوں گے، آپ نے یہ تو بات پوری نہیں کر دی. میں تو کوشچن کر رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. ٹمپریچر تو ہمارے یہاں دیکھ لیں، ہم کسی بھی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں ٹمپریچر چیک ہوتا ہے. جی ملیشیا میں جو ہم پھر وہ لیبارٹری کی رپورٹ جھوٹی ہے، وہ جو وہاں پر ٹیسٹ چیک اور کیا کیا ہوگا بھائی آ رہا ہے آپ چیک کر لو. یا پھر PIA کی فلائٹ سیفٹی نہیں گئی ہوگی اس میں. اب یہ ہے کہ جو سرٹیفکیٹ لے کے جیسے ہم باہر کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں ایک ویکسینیشن لگانی ہوتی ہے. جب حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں وہاں بھی ویکسینیشن لگتی ہے. سرٹیفکیٹ دکھایا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے انہوں نے ویکسینیشن کرائی گی. اب وہ چیک نہیں کرتے کہاں انجیکشن لگا دکھاؤ کھول کے لگا بھی نہیں لگا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں. سرٹیفکیٹ ہے جس میں نے کہا نا جس میڈیکل ادارے سے ان کے کرونا ٹیسٹ ہوئے تھے اس کے متعلق تحقیقات کی کرنی چاہیے کہ اس فلائٹ کے اندر جتنے لوگ تھے انہوں نے کن کن لیبارٹری سے کن کن میڈیکل اداروں سے اپنے ٹیسٹ کروائے. ان میں سے جو لوگ پوزیٹیو آئے ان کے نام تو آ گئے نا، انہوں نے کہاں سے کرائے تھے. جو رپورٹ انہوں نے ایشو کی تھی اس وقت وہ رپورٹ دیکھی جائے وہ فیک رپورٹ تو نہیں تھی جو سامنے گئے، یا جینین تھی. اور جینین تھی تو اس ادارے نے غلط رپورٹ دی یا ان کی رپورٹ صحیح تھی. اگر رپورٹ صحیح تھی تحقیقات کرنے کے بعد پھر اس کو چیلنج کیا جائے. کس کو؟ چین کو، جس ادارے نے ان کے ہمارے جو ہے نا PIA کے اوپر پابندی لگائی ہے. یہ ایسے ہی ہوا جیسے غلطی. یہ دیکھیں کرونا وائرس ہے، یہ وائرس جہاز کے اندر سے بھی لگ سکتا ہے نا، وہاں ایئرپورٹ پہ اتر کے بھی لگ سکتا ہے نا. اب یہ دیکھیں پاکستانی پوری بات کر دیتی ہے، یہ جہاز کے اندر سے بھی لگ سکتا ہے، جہاز کے کسی عملے سے بھی لگ سکتا ہے. وہاں اترنے کے بعد کسی کیا نام ہے موجود جو ایئرپورٹ کے اوپر جو علاقہ ہے وہاں سے بھی لگ سکتا ہے. تو آپ نے کیسے مسافروں کو جناب علی ڈائریکٹ پابندی لگا دیا نا، کوارنٹائن کر دیا مسافروں کو، ہوا کرتا ہے. لیکن آپ نے ڈائریکٹ پابندی کیسے لگا دی ہے؟ آپ کس بات کے دوست ہیں ہمارے؟ یہ حکومت کو اس کے اوپر اقدام اٹھانا چاہیے، اس کو بات کچھ کرنی چاہیے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں، ان کے پاس یہ تو اپنی کتے کھلانے میں بزی ہیں اور جناب اپنے وزیروں کی چاپلوسی کرنے میں بزی ہیں، ان کو دھمکیاں دینے میں بزی ہیں. ہاں بزی ہے حکومت نا، بہت مشکل ہے کہ وہ ٹائم دے. دیکھیں ابھی نیوزی لینڈ کی تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم، پاکستان سے وہ ٹیسٹ نیگیٹو تھے، جیسے نیوزی لینڈ پہنچے سب 7 لڑکے پازیٹیو نکل آئے. آیا انہوں نے اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت نے دانستہ کیا ان کو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہماری حکومت نے کیا اس پہ ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں ہے، خاموش. حکومت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. حکومت کے پاس صرف یہ ہے کہ بجلی کیسے مہنگی کی جائے. جی وہ آٹے کی قیمت کیسے 70 روپے کلو یار آٹا. یار نہیں پاکستان ہے یار، کیا ہو گیا آپ کو 70 روپے کلو آٹا. اس موضوع پہ کل بات ہوگی، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا امیر ناصر، پاکستان زندہ باد.